بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوہ احد، جنگ احد کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 53 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کیا مشرکین نے مادی اور معنوی طور پر مسلمانوں کے خاتمے کی سخت اس میں پائی تھی؟ جنرل خطاب میں اس کا سوال جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، بلا شبہ حضرت خالد کے حرکت مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی، اور مشرکین کا بالمقابل حملہ کرنا اور تمام اطراف سے ان کے مسلمان افواج پر چھا جانا، جبکہ وہ تعداد میں مسلمانوں سے 5 گنا تھے، یہ سب باتیں واجب کرتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ساری مسلمان فوج کا خاتمہ ہوا، اور ایک زبردست برتری رکھنے والی فوج کا ایک چھوٹی سی فوج کو ہر جانب سے گھیر لینا، پھر اس چھوٹی فوج کا 100 میں سے 10 کا نقصان اٹھا کر بچ جانا، اس چھوٹی فوج کا فتح پانا ہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بڑی فوج کا اس قسم کے نازک موقف میں چھوٹی فوج کو مادی اور معنوی لحاظ سے ختم کرنے میں ناکام ہونا اور اس کی اپنی ناکامی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ تصور فوجی نقطہ نگاہ سے ہے۔ اور معنوی نقطہ نگاہ کے متعلق جنرل خطاب کہتا ہے کہ بلا شبہ قریش مسلمانوں کی معنویات پر اثر نہیں ڈال سکے، ورنہ وہ بغیر اس کے کہ قریش مدینہ سے دوران سے جنگ کرنے کی جرت کرتے، احد کے روز سے صرف ایک دن بعد ان کے طواقع میں جانے کی طاقت نہ پاتے، خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے مدد لیے بغیر قریش سے لڑنے کے لیے اپنے اس فوج کے ساتھ گئے جس نے عملاً معرکہ احد میں شمولیت کی تھی۔ اور مولانا محمد علی نے اپنی کتاب حیات محمد رسالتہ میں صفحہ 152 طبع اول میں بیان کیا ہے کہ تاریخی مارکوں سے ناواقف کے متعلق چغلی کھانے والی یہ بات بھی ہے کہ آدمی یہ نتیجہ نکالے کہ مسلمانوں نے مارکہ احد میں شکست کھائی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے زبردست نقصان برداشت کیے، لیکن خود اندازہ لگانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریش ناکام ہو کر واپسی پر مجبور ہوئے تھے۔ اور کیا ہم تاریخ کے صفحات میں کسی ایک فتح کا واقعہ بھی ایسا پاتے ہیں جس میں مغلوب دشمن نے میدان میں اپنے اقتدام کو ثابت کیا ہو اور فاتح فوج ایک قیدی بنائے بغیر اپنے وطن کو لوٹ گئی ہو، اور اس میں شکست خوردہ دشمن نے مارکے سے چند گھنٹے بعد دوسرے دن نہ کہ کسی اور دن فاتحین کے تعاقب کی جرت پائی ہو؟ اس وقت جب فاتحین نے تعاقب کی خبر سنتے ہی پیٹ پھیر دی تو پھر مولانا محمد علی کہتے ہیں کہ بلا شبہ مسلمان اس مارکے میں کٹھن مصائب سے گزرے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاری زخم لگے، بلکہ یہ خبر مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح لوگوں نے خیال کیا کہ اسلام کا معاملہ ایک ہی بات میں ختم ہو گیا۔ پھر مولانا محمد علی اپنی بحث کی اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ بلا شبہ دشمن خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلام کا خاتمہ دیکھ رہا تھا، لیکن مسلمان کے دل کو اطمینان سے آسودہ رہنا چاہیے۔ اسلام ہمیشہ رہنے والا ہے اور اسے موت نہیں آئے گی، اور ہر مصیبت جو اس پر آئے گی، خواہ وہ کس قدر بڑی ہو، وہ ضرور اسے لباس بدل کر اس کی حقیقی فتح کی طرف لے جائے گی۔ بلا شبہ مارکہ احد کی 3 نمایاں پہلو ہیں۔ نمبر 1، مارکہ کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا فتح پانا۔ نمبر 2، مسلمانوں کا شکست کھانا اور ان کی فوج کا گھیراؤ ہونا، اور مارکہ کے آغاز میں انہوں نے جو فتح ریکارڈ کی تھی اس کا ضائع ہونا۔ نمبر 3، مسلمانوں کا اثر نو، باہم مل جانا، اور بالآخر مشرکین پر ان کی جنگ کے بڑے مقصد کے درمیان حائل ہو کر فتح پانا۔ اور وہ مقصد مادی اور معنوی طور پر مسلمانوں کا خاتمہ کرنا تھا، اور مشرکین کو بغیر اس کے کہ وہ ایسی چیز ریکارڈ کریں جس کا نام فتح رکھا جا سکتا ہے، مسلمان جنگ سے ریٹائرمنٹ پر مجبور کرنا، حالانکہ وہ حضرت خالد بن ولید کے مارکے اور اسلامی فوج کے گھراؤ کے بعد اس مقصد کو حاصل کر چکے تھے۔ بلا شبہ مارکہ احد میں جنگ کرنے والوں کے درمیان بہت سے مادی فرق تھے۔ مشرکین کی فوج غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا تھی، اور مارکہ احد میں مکی فوج مسلمانوں کی فوج سے 4 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ہتھیاروں کی عمودگی اور زیادتی اور بچاؤ کے حربی وسائل یعنی زروں اور خودوں میں بھی زبردست برتری حاصل تھی۔
اور اس پر متضادیہ، اور یہ ایک اہم بات ہے کہ مکی فوج میں 200 سوار تھے جن کی کمان ماہر ترین سوار کر رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس سواروں کے ہتھیاروں میں صرف ایک گھوڑا یا زیادہ سے زیادہ 2 گھوڑے تھے۔ لیکن اس تنظیم اور زبردست فوج کے باوجود، جس کی تیاری اور تنظیم میں پورا 1 سال بیت گیا، اسلامی فوج نے مارکا کے پہلے مرحلے میں فتح پائی، اور اس چھوٹی سی فوج نے اس بڑی فوج کو برگندہ کر دیا اور اسے شکست دی۔ اور اگر خالد کے سواروں کے گھراؤ کی حرکت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ یہ شکست تباہ کن ہوتی۔ بس وہ کون سے بڑے اسباب تھے جن سے اس چھوٹی سی فوج نے اس بڑی اور زبردست مسلح فوج پر سریع حیران کن فتح حاصل کی تھی؟ بلا شبہ اس کا بڑا سبب عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہمیشہ ہی ہر فتح کا بڑا سبب ہوا کرتا ہے، اور جسے زمانے میں مسلمان اپنے دشمنوں پر حاصل کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مارکوں میں حصہ لیتے تھے، اور وہ جیسا کہ ہم نے بدر میں ان کی فتح کے اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے، اپنے رب سے پختہ تعلق رکھتے تھے۔ وہ سب سے بڑا سبب جو انہیں آسانی سے جان دینے اور مارکوں کی فتح خوشی اور مسرت کے ساتھ جانے والا بنا دیتا ہے۔ اور ان کا یقین تھا کہ سب سے خوش بخت آدمی وہ ہے جو عالم خلوت یعنی دوسرے عالم خدا کی رضا اور ان کے نام اور رحمت کا مول ہوگا، اور وہ علیہ کلمت اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان دینے والا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔